السلام علیکم دوستو، میرا نام عدیل اشفاق ہے اور آج میں اپنے یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے ٹروتھ انسائٹ۔ اس چینل میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کے سراؤنڈنگز میں وہ باتیں، وہ چیزیں جو ہوتی ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور اسی سلسلے میں آج اب سب سے پہلے اپنے فرسٹ انٹرویو میں اپنے ایک سماجی کارکن، سیاسی کارکن اور ہمارے ایریا کے لیڈر ہیں، چیئرمین وی او ایچ ایک آرگنائزیشن ہے اس کے بھی چیئرمین ہیں، ان کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہم ویلکم کرتے ہیں راجہ محمد ہارون، چیئرمین وی او ایچ اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی اسلام آباد کے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، سر آپ کیسے ہیں؟ جی، اللہ کا کرم الحمدللہ۔ سر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے ایک آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وی او ایچ، اس کے لحاظ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو وی او ایچ ہے یہ آرگنائزیشن ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ دل، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے میرا موقف لینے کے لیے۔ وائس آف ہیومینٹی وی او ایچ عرصہ 10 سال سے میں اور راجہ کامران عابد صاحب ہیں جو وائس چیئرمین ہیں وائس آف ہیومینٹی کے، ہم نے اس علاقے میں خاص کر کے علی پور پنج گرام میں لاتراڑ روڈ کے اوپر پہلا کیمپس بنایا تو 17 بچے تھے، اور ہم نے سوچا کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، اور اس معاشرے میں جو پسے ہوئے لوگ ہیں خاص کر کے یتیم بچے ہیں وہ پلیٹ فارم ہم نے اٹھایا، تو آج سینکڑوں بچے ہمارے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں اور کیمپس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، جیسے آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ آپ کے ساتھ راجہ محمد کامران صاحب ہیں، تو راجہ عابد کامران صاحب کے علاوہ آپ کے ساتھ اور کون منسلک ہے؟ کوئی اور انسان ہے؟ جی میں اور کامران عابد صاحب بھی ہیں، اور دوست احباب ہمارے ہیں اس طرح کے ہیں کہ جس طرح کہ ہماری میڈیکل کی ٹیم ہے، ڈاکٹرز حضرات ہیں، اس کے علاوہ ٹیچرز ہیں، پروفیسر ہیں، پرنسپل، وائس پرنسپل، اور جتنے ہمارے ادارے ایجوکیشن سے لوگ وابستہ ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ فوڈ کا پروگرام ہے، ہمارا میڈیکل کا پروگرام ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، اور ماشاء اللہ لوگوں کی خدمت کر کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس میں جو بھی اخراجات آ رہے ہیں میں اور کامران صاحب ہم دونوں ادا کرتے ہیں۔ اوکے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے وی او ایچ کے کیمپس کتنے ہیں؟ کیونکہ اسٹارٹ میں تو آپ کا ایک کیمپس تھا، مزید جی ابھی جی کتنے صحیح۔ کیمپس ہو چکے ہیں؟ جی سب سے پہلا کیمپس ہمارا وی او ایچ اسکول سسٹم پنج گراں کیمپس تھا، اس کے بعد ہمارا دوسرا کیمپس پنڈ مستیاں کیمپس علی پور ٹھنڈا پانی میں ہے، اور تیسرا کیمپس چراغ گاؤں میں ہے، اور وی او ایچ اسکول سسٹم چراغ کیمپس، اس کے بعد چوتھا کیمپس وی او ایچ اسکول سسٹم کرپا کیمپس ہے، جو کہ اسلام آباد کی اس رورل ایریا میں واقع ہیں یہ کیمپس، اور یوسیز جو ہیں 4-5 یوسیز تک ہم نے اپنا وائس آف ہیومینٹی کا دائرہ پھیلایا ہے تاکہ ہم جتنا بھی کام کر سکیں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں، خاص کر کے وہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے تاکہ وہ بھی اس معاشرے میں اگر وہ تعلیم حاصل کر سکیں گے تو تب بھی ان کو آگے بڑھیں گے اور ایک اچھے پاکستانی بن سکیں گے۔ اچھا، آپ بتائیں گے، آپ نے بھی مجھے بتایا کہ 17 بچوں کے ساتھ آپ نے اسٹارٹ لیا، تو ابھی کرنٹلی آپ کے پاس 4 کیمپس میں بچے کتنے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس 1000 سے اوپر بچے ہو گئے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ بچے ہمارے پاس علی پور یو سی 20 پنج گرام میں ہیں، جی جی۔ اس کے بعد پنڈ مستیاں میں اور چراغ گاؤں میں ہیں، اور کرپا کیمپس میں بھی ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو مشن لے کے چلے ہیں نا، میں آپ جیسے بھائیوں کے ساتھ، آپ جیسے بھائیوں کے چینل پہ اور دوسرے لوگوں کے چینل کے ذریعے بھی ہمیشہ پیغام دیتا ہوں کہ سابقہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جس بندے کے اندر کچھ جذبہ ہے، خیالات ہیں کہ یار میں کچھ کروں، اپنے حصے کا کام کروں، وہ ایک بار وائس آف ہیومینٹی وی او ایچ کا ضرور چکر لگائے، ایک وزٹ کرے، اس کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کس طرح مینج کر رہے ہیں، کس طرح بچوں کی کتابیں، آرفن بچوں کے لیے یونیفارم، آرفن بچوں کے لیے پک اینڈ ڈراپ، اور ایک ایسے جذبے کے ساتھ ہماری پوری ٹیم سرشار ہے کہ زندگی کی جھلک نظر آتی ہے، اور زندگی کا سکون اور دل کی تسکین اسی میں نظر آتی ہے کہ آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کسی یتیم کی مدد کریں، کسی ایسے بندے کی مدد کریں کہ جس کے کوئی سہارا نہ ہو، اس کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں، وائس آف ہیومینٹی کا پلیٹ فارم موجود ہے، جس طرح یہ خدمت کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ
جاری و ساری رہے گا۔ ابھی آپ ہمیں بتائیں کہ ایک معیاری اسکول کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سلیبس ہے وہ سلیبس ہے، کیونکہ ہمارا مشن، آپ کا ماشاء اللہ مشن یہ ہے اور کہ تعلیم آپ سب کے لیے برابر ہو، تو ہمیں بتائیں وی او ایچ میں جو سلیبس ہے وہ کون سا انکلوڈ ہوا ہے؟ جی، وائس آف ہیومینٹی کا میجر تو ہم استعمال کر رہے تھے نیشنل کا، پھر اس میں گابا، ایکسفورڈ اور مکس کر کے ہم نے ایک بیس دیا ہے، ایک اچھا سلیبس خود تیار کیا ہے ہم نے، تاکہ یہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی بچہ تو یا تو کسی اسٹیل فیکسر کی شاپ سے ہم لے کے آتے ہیں، کسی ہوٹل سے بچے لے کے آتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ 2-4 کلاسیں پڑھ کے وہ دو سال اسکول میں نہیں آئے، اور بڑی محنت کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پھر ٹریک پہ لے کے آتے ہیں۔ اس کے پیچھے میں کہتا ہوں کہ میری ٹیچرز کا بڑا رول ہے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ ہے اس کے پیچھے پڑھی لکھی ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ جو ٹیچرز ہم سلیکٹ کرتے ہیں گورنر آف بورڈ کے ذریعے ہماری سلیکشن ہوتی ہے، اس میں ہمارے بورڈ کے ممبران ہوتے ہیں، ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، اور ہم ایک ایسی ٹیم بنائی ہے 6-7 لوگوں کے اوپر کہ ہم اچھی ٹیچر رکھتے ہیں، پھر جا کے وہ ایک رزلٹ ملتا ہے، اور ایک بہترین قسم کی ہم نے سائنس لیب بنائی ہے، 9-10 والے پریکٹیکل کرتے ہیں اس کے اندر، اور اس کے علاوہ ایک ہال ہے پورا جو کمپیوٹر لیب ہے ہماری وائس آف ہیومینٹی کی، اور ساتھ ہی ایک بڑی لائبریری ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں بکس مہیا کی ہیں، بچے لے کے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اور جو گاڑیاں خاص کر کے بچوں کو گھروں سے اٹھاتی ہیں، یہ میں اور کامران صاحب نے چھوٹی سی کوشش کی، تو وہ گاڑیاں بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو بچوں کو لے کے اسکول آتی ہیں اور پھر چھوڑ کے آتی ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں اتنا ہمت اور توفیق دے، آج ہم بچوں کو گھروں سے اٹھاتے ہیں، کل یہی بچوں کے لیے کچھ ہم ان کے لیے کچھ بنا سکیں، کوئی ایسی بلڈنگ مہیا کر سکیں، ایسی جگہ مہیا کر سکیں کہ جہاں پہ یہ بچوں کے لیے رہائش کا بھی بندوبست ہم کر سکیں۔ مجھے یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ہارون صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ بچے کسی بھی جگہ پہ کمپٹیشن کرتے وقت آکسفورڈ سلیبس کے بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں، پلس آپ نے بتایا کہ ماشاء اللہ سے آپ کے پاس لیبارٹریز اور لائبریریز پوری طرح موجود ہیں۔ اب ہمیں بتائیں کہ کیا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کے اسکول میں؟ ہمارا سب سے یہ ہے کہ میں ایک تو ہمیشہ دوسرے اسکولز والوں کو چیلنج بھی کرتا ہوں کہ آئیں میرے بچوں سے سپیچ کمپٹیشن کر لیں، آئیں میرے بچوں سے گیمیں کر لیں، ہر ایک معاملے میں وائس آف ہیومینٹی کے بچے ایکٹیو ہیں، اور بڑی محنت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، اور خاص کر کے جو کوئز کے مقابلے ہوتے ہیں بچوں کے درمیان، اس سے بچوں میں کافی ساری اویئرنیس آتی ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا ہر بچہ اسٹیج پہ آ کے پرفارم کرے، تاکہ وہ کل اس کو اگر آنا پڑ جائے تو وہ گھبرائے نہیں، اور ماشاء اللہ میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ جو جب اسکول میں داخلہ ہوتا ہے تو اس سے بات نہیں کرنا ہوتی، اور جب کوئی اینول سیمینار ہوتا ہے، جب کوئی ایونٹ ہوتے ہیں، تو جب وہ بچے باتیں کرتے ہیں، انگلش میں سپیچ کرتے ہیں، اور ایک تبدیلی نظر آتی ہے اس بچے کے اندر، تو میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، کامران صاحب کو اور پوری ٹیم کو، کہ ہم نے جو ایک مشن پہ کام شروع کیا تھا اس کو پایہ تکمیل پر پہنچایا اور ایپلیمنٹ کیا۔ باتیں بہت ہوتی ہیں، بندے کہتے ہیں ہم وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن فیلڈ کے اندر جب آپ کرتے ہیں تو پھر مزہ بھی آتا ہے اور بڑا سکون آتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، ہم دنیا میں آئیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہر بندہ اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا رول پلے بھی کرے نا، کم از کم اتنا سوچے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں دوسروں کے لیے، تو کافی سارے لوگوں کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اور خاص کر کے آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، یقین جانیں مجھے دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بے حسی کا شکار ہو گئے ہیں ہم لوگ، اتنی بے حسی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہمارے گلی محلے میں کوئی مر رہا ہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یار اس کا مرنے دیں، یار یہ غریب ہے، یار اس سے تعلق ہی نہ رکھو، یار یہ بجلی کا بل کیا پتہ نہیں دے سکے گا، کیا پتہ ہم سے پیسے مانگ لے، کیا پتہ ہم سے ادھار مانگ لے، کیا پتہ مجھے کہے کہ میرے بچے کو کپڑے لے دیں۔ اور یقین جانیں کہ اگر ہم اپنی گلی محلے کو ہی صرف دیکھیں نا
کہ ہماری گلی کے 20 گھر ہیں یار، ان 20 گھروں میں ہم تھوڑا سا سوچیں نا کہ کیا پتہ ایک گھر ایسا ہو کہ جس میں کھانا نہ پکتا ہو۔ اور میں فیلڈ میں سوشل ورکر ہوں اور میں دیکھتا ہوں، اور میں روزانہ کی بنیاد میں میرے پاس کوئی نہ کوئی ایسے واقعات آ جاتے ہیں۔ ایک بار ایک بیوہ آتی ہیں تو وہ ایک شاپر میں ٹکڑے لے کے آتی ہیں، تو مجھے کہتی ہیں کہ راجہ صاحب یہ بگو کے نہ تو ایک ٹائم بچوں کو کھلاؤں گی، میں گھروں گھروں سے یہ خرید کے یہ بھی خرید کے لائی ہوں کہ پتہ نہیں 20 روپے کلو یا 30 روپے کلو کے حساب سے نا وہ 100 روپے کے خرید کے کہ ایک ٹائم 2 ٹائم کا کھانا ہو جائے گا۔ یہ اس دور کی بات ہے یار، ہم کس دور میں ہیں؟ تو میرا آپ کے چینل کے ذریعے یہی میسج ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا اپنے حصے کا کام کریں۔ میری کسی پہ کوئی تنقید نہیں ہے، نہ میں تنقید کرتا ہوں، میں یہی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور میری یہ کوشش ہے کہ میرا میسج جتنے لوگوں تک پہنچے، وہ کچھ نہ کچھ بھی اگر رول ادا کر دیں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے بتا رہے ہیں کہ ایجوکیشن میں تو وی ایچ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، کیا سوسائٹی میں وی ایچ کیا کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہر کوئی بہت زیادہ برے حالات سے گزرا ہے، ہمیں بتائیں لاک ڈاؤن میں اور ویسے جنرلی وی ایچ کیا کرتی رہی ہے؟ جی، ہم وائس آف ہیومینٹی کا ایک ایجوکیشن کے علاوہ فری میڈیکل کا بھی پوری ٹیم موجود ہے ہمارے پاس، کہ جو مختلف یوسز میں یا مختلف گاؤں میں جہاں پہ آج بھی میڈیکل کا بڑا فقدان ہے، جہاں پہ میڈیکل کی سہولیات نہیں ہیں، وائس آف ہیومینٹی وی او ایچ کے ڈاکٹرز اور ہم میڈیسن خرید کے لاتے ہیں، اور وہاں پہ جب ہم کیمپ لگاتے ہیں ہر 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد لگاتے ہیں، تو وہاں پہ بے شمار لوگ ہوتے ہیں کہ جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وی او ایچ کے ڈاکٹرز آئیں گے، ان کی ٹیم آئے گی، ہم ان سے میڈیسن لیں گے۔ اور اس کے علاوہ فوڈ پروگرام ہے وائس آف ہیومینٹی کا، ابھی تو ہم 3-4 ماہ کے بعد جہاں کے کہیں کسی بیوہ کو دیتے ہیں، اور فوڈ پروگرام کے ذریعے ان کو آٹا، گھی، چینی، دالیں وغیرہ دیتے ہیں۔ اور میری ایک اللہ پاک سے میری ایک دعا، میں اللہ پاک کے آگے عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ اتنا دے کہ ہر مہینے ہم وی او ایچ کے پلیٹ فارم سے ہم بیوہ کو راشن پہنچائیں۔ اور کرونا کی وبا جب آئی تھی، لاک ڈاؤن ہوا تھا، اور اس میں یقین جانیں آپ کہ وائس آف ہیومینٹی، خاص کر کے میرے یوتھ ونگ ہے جو وائس آف ہیومینٹی کی، میرے نوجوانوں نے اور میں نے خود گاڑی میں بیٹھ کر اور آٹا لوڈ کروا کے، راشن لوڈ کروا کے ہم نے لوگوں کے گھروں تک پہنچایا، خاص کر کے بیوہ جو ہمارے علاقے کی ہیں، دائیں بائیں کی بیوہ ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ 450 بیوہ میرے ساتھ منسلک ہیں، وائس آف ہیومینٹی کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے گھروں تک ہم نے راشن پہنچایا، اور میں نے فیلڈ میں ماسک تقسیم کیے، لوگوں کو حکومتی تدابیر کے حوالے سے آگاہی کی۔ اور آج بھی پھر وہی مشکلات آ رہی ہیں، جیسا کہ ابھی بھی آج کل بھی جو حالات جا رہے ہیں، اس میں بھی میرا یہی میسج ہے کہ اپنے بچوں پہ تھوڑی نظر رکھیں، اسکول سے چھٹیاں ہیں اور بچے جو ہے وہ کھیلنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، اگر ایک بچہ کرونا لے کے آ گیا تو پورا گھر اس کی زد میں آ جائے گا۔ حکومتی تدابیر پہ عمل کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، جب آپ کی صحت ہوگی تو تب ہی آپ کی زندگی بھی ہوگی، تو تب یہ زندگی کا نظام چلے گا۔ تو وائس آف ہیومینٹی انشاءاللہ ہر طرح کا رول اس اسلام آباد کے، خاص کر کے حلقہ 52 رورل ایریے میں یہ ایک آواز بن چکی ہے، جس طرح اس کا نام بھی ہے آواز انسانیت، ویلفیئر رجسٹرڈ ہے یہ، اور اسی طرح آج ایک امید کی ایک کرن بن گئی ہے اور لوگوں کو ایک آس مل گئی ہے۔ میرے پاس کچھ بچے آتے ہیں، جب وہ یتیم بچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے سنا تھا، آج یہاں پہ آئے ہیں تو آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی یہ ہمارا ایک گھر ہے، اور ہمیں یہاں پہ جب نئی کتابیں ملی، کاپیاں ملی، اور خاص کر کے یونیفارم ملی، گاڑیاں ہیں گھر سے اٹھانے والی، تو میں کوئی میری شرط نہیں ہوتی ہے ادارے میں داخلے کے لیے، صرف بچے کے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور اس کے ماں کی آئی ڈی کی کاپی اور بے فارم، بچے کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک کوشش ہے، کوشش کر رہے ہیں، بس میری یہی اپیل ہے سب دوستوں سے کہ آئیں، آج مل کر سوچیں کہ ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، کسی کو اگر ہم کوئی آٹا گھی دے رہے ہیں، یا کسی کو ہم میڈیکل کی سہولیات دے رہے ہیں، یا کسی کو ایجوکیشن دے رہے ہیں، یہ اس پہ احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک نے ہمیں ہمت اور توفیق دی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بیوہ آ جاتی ہے یا کسی کی جو ہیلپ کرتے ہیں۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ سب
دوستو بھائیو، زندگی کا ایک مقصد بناؤ. زندگی کا مقصد جب آپ بنائیں گے، آپ سوچیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. اللہ پاک لمحہ بہ لمحہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا شخصیت ہے. تو جب ہم اپنے بارے میں سوچیں گے کہ میں صبح اٹھا ہوں، میں آج شام ہو گئی ہے، میں نے صبح سے لے کے شام تک میں نے اللہ کے راہ میں کون سا کام کیا ہے، میں نے نیکی کا کام کون سا کیا ہے، میں نے کون سی کسی بندے کو کیا فائدہ میری ذات سے پہنچا. اور جب ہم سونے سے پہلے اگر صرف 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا اسٹڈی اپنے بارے میں سوچ لیں، تو یقین کریں کہ روزانہ کی بنیاد میں اگر تھوڑا تھوڑا بھی ہم سوچیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. جس طرح وائس آف ہیومینٹی کا 17 بچوں سے ایک اسٹارٹ لیا گیا تھا، آج ہزاروں بچے ہیں. آج جس گاؤں میں جاتے ہیں، جس یوسی میں جاتے ہیں، تو جب وہ پیارے پیارے بچے ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمیں ملتے ہیں، بھاگ کے آتے ہیں کہ ہمارے سر آ گئے ہیں، تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک سوچ اپنائی تھی. اور دیکھیں جو اس میں آج جو حالات ہیں، فنڈنگ یہ وہ سب کچھ وہ اللہ پاک نے چلایا ہوا ہے. ہم کسی سے 10 روپے بھی نہیں لیے ہیں آپ آج دن تک، لیکن اللہ پاک نے ایسا نظام چلایا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سسٹم چل رہا ہے. کیونکہ جب بندہ سوچ پہ بیٹھ جائے کہ یار میں نے یہ کس طرح ہوگا، تنخواہیں کدھر سے ہوں گی، کتابیں کہاں سے آئیں گی، کاپیاں کہاں سے، یہ اللہ پاک کے ساتھ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو چلاتے ہیں. تو میں پھر یہی کہوں گا آپ کے عدیل صاحب، آپ کے چینل کے ذریعے، کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، زندگی کا مقصد بنائیں. جب زندگی کا مقصد بن جائے گا تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. آپ نے ابھی بتایا کہ آپ میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں جس میں ڈاکٹرز آتے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ جو بچے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں، آلدو وہ بیمار نہیں ہوتے، کیا ان کو ریگولر چیک اپ جیسے ہوتا ہے عام لوگوں کا ریگولر چیک اپ، جن کے ایسا کچھ ہوتا ہے آپ کے پاس؟ جی، میری میڈیکل کی ڈسپنسری ہے اپنی، میرے لیے وہ ایشو نہیں ہے. یہ بچے جو ہمارے ہیں یہاں اسکول کے اندر ہی ہمارا میڈیکل کیمپ لگتا ہے، اور اس کے اندر ہی بچوں کو بھی چیک کرتے ہیں، پیرنٹس کو بھی چیک کرتے ہیں. اور عدیل بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک اسلام آباد کے اندر کجنا گاؤں ہے، وہاں پہ کوئی میڈیکل آج دن تک نہیں ہے، میڈیکل کی سہولیات. وہاں پہ زچکی بچکی کے کچھ کیس ہوئے ہیں تو ڈیتھ ہو گئی ہے بچیوں کی، اور ہم اسلام آباد کے شہری ہیں. اور وہاں پہ جب میں میڈیکل کیمپ کرنے جاتے ہیں ہم لوگ، تو ایک ایک مہینہ 2 مہینے لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ وی او ایچ کی ٹیم آئے گی، وی او ایچ ٹیم. وہ اتنے غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں. وہ اگر شہر تک آئیں گے تو 1000 روپیہ ٹیکسی والا کرایہ لے گا ان سے. ان کے پاس 1000 روپیہ آتا نہیں ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور بڑی مشکلات ہیں. میری حکومت سے بھی اپیل ہے کہ کجنا گاؤں کے اندر ایک ڈسپنسری ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولیات ملیں. ہم تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ بھی اگر ایسے رورل ایریے، گاؤں کے ایریوں پہ تھوڑی سی نظر ڈالے تو کافی بہتری آ سکتی ہے. سر، جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ماشاء اللہ جو بھی پروجیکٹ ہے اس میں ایک پرفیکشن نظر آ رہی ہے کہ سلیبس آپ کا پرفیکٹ کی طرف ہے، اور بھی آپ کی چیزیں ہیں، ٹیچر سلیکشن پرفیکشن کی طرف ہے. لیکن جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہاں جاب کرتے ہیں، یا وی او ایچ کے ساتھ ہی وہ جاب کرتے ہیں، انرولڈ ہیں آپ کے ساتھ؟ ان کے بارے میں کچھ بتائیں، وہ کون ہیں؟ جی، ڈاکٹر آصف بختیار رانا ہیں ہمارے، وہ بڑے ڈاکٹر ہیں، سرکاری ڈاکٹر ہیں، ایم ایس ہیں. ان کے ساتھ ڈاکٹر کرم ہیں، وہ چلڈرن اسپیشلسٹ ہیں، نفیس ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر شبنم ہیں، ان کا ہاسپٹل ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر کاشف ہیں، مختلف جگہوں پہ یہ جاب کرتے ہیں. اور جب میں نے کیمپ لگانا ہوتا ہے تو یہ وہاں سے چھٹی لے لیتے ہیں اور ہمارے کیمپ کے لیے وہ خوشی خوشی آتے ہیں. اور میں آپ کو خاص بات یہ بتاؤں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم کو کہ وید یہ ڈاکٹرز ہیں جو یہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ راجہ صاحب ہمارا حصہ پڑ جائے گا، ہم کچھ بھی نہیں لیں گے. اور جو یہ لسٹ بناتے ہیں میڈیسن کی، وہ میں بازار سے پرچیز کرتا ہوں اور میں وہ میڈیسن لے آتا ہوں، منگوا لیتا ہوں. اور پھر ڈاکٹرز کو 2 دن پہلے بتانا ہوتا ہے. پھر ہم نے جگہ متعین کرتے ہیں، مثلاً چراغ گاؤں کے اندر میڈیکل کیمپ ہے جی اسکول کے اندر، وہاں پہ پھر مسجد میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی اتنے بجے ڈاکٹر آئیں گے، آپ لوگ وہاں پہ پہنچیں. اسی طرح مختلف یوسیز میں جو ہے نا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. دیکھیے، ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس لیے ہم کام نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہوتے، ہمارے پاس کچھ ہم کر نہیں سکتے. تو یہ بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ صرف کر سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرا یہی میسج ہے کہ یہ
بندہ تو بات کر سکتا ہے کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا ہوں. ہر بندہ کچھ نہ کچھ رول پلے کر سکتا ہے. جس بندے کے پاس تعلیم ہے وہ اپنی تعلیم کے ذریعے کسی غریب کسی یتیم کو پڑھا سکتا ہے. جس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا یار، اس کے بچے کے پرانے کپڑے جو ہیں نا وہ کسی یتیم کو دے دے، اور اس کے کم از کم وہ پھٹے ہوئے شوز تو نہیں پہنے گا نا، اس کے بچے والے پہن جائے لے گا اور اس کا بھی حصہ پڑ جائے گا. زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ میں یہ سوچنا چاہیے میں کچھ کر سکتا ہوں. تو جب آپ اس نظریات پہ آئیں گے نا تو آپ کی سوچ بلند ہوگی تو اللہ پاک آپ کو کامیابی دیں گے اور آپ کر بھی لیں گے. باقی میں ہمیشہ میسیج دیتا رہتا ہوں کہ آئیں وائس آف ہیومینٹی کے ساتھ آئیں، وی او ایچ کو دیکھیں، وزٹ کریں، تاکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو فنڈ کی کہہ رہا ہوں کہ آ کے مجھے فنڈ دیں. یہ میں وید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میں اگر 4-5 یوسیز میں اور رجا کامران صاحب اس کو چلا رہے ہیں تو میں پورے اسلام آباد میں اس کو چلانا چاہتا ہوں. میری سوچ ہے ایک کہ میں پورے اسلام آباد میں حلقہ 52، حلقہ 53، حلقہ 54 اور پھر راولپنڈی، کشمیر اور پنجاب میں اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اور اللہ پاک مدد کریں گے. میری ایک پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے تحت ہم پورے ملک میں انشاءاللہ وائس آف ہیومینٹی کے اسکول سسٹم کے کیمپس لگائیں گے، اور یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے، ہم کسی کی خدمت کر سکیں. بہت خوشی ہوئی ہے جان کے کہ آپ اتنا درد رکھتے ہیں انسانیت کے لیے. تو ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس جو بھی طاقت ہے، ادھر وہ اپنے پڑوس میں کسی بھوکے ہوئے کو ایک روٹی اگر کھلا دے جو اس کے بس میں ہے، وہ اگر کھلا دے تو میرے خیال سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. یہی میرا میسیج ہوتا ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنی گلی میں دیکھیں، اور جب ہر بندہ تھوڑی تھوڑی فکر کرنا شروع کرے گا تو یقین کریں کہ کافی سارا لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. غریب خاص کر کے جو ہمارا آج کل جو حالات جا رہے ہیں، خاص کر کے جو یتیم ہیں، ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے وہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سن دیکھو کتنی بڑی نیکی ہمارے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے، ہمارے محلے کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم ادھر توجہ نہیں دے رہے ہیں. میرا یہی پیغام ہے کہ یتیموں کو اپنے بچوں کی طرح رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کے ابو اس دنیا میں نہیں ہیں. ہمیں آپ بتائیں کہ وی او ایچ سٹارٹ کرنے سے پہلے اور آج آپ کی اپنی پرسنل لائف میں، اپنی ذات کی لائف میں، سیلف میں کیا تبدیلی نظر آئی ہے؟ میرا خاندان جو ہے، ہم لوگ شروع سے ایک تو میرے تایا راجہ ریاض صاحب یونین کونسل چراس کے چیئرمین رہے ہیں 32 سال، اور آج کل بھی راجہ ذوالقرنین حیدر صاحب میرے بھتیجے ہیں، وہ چیئرمین ہیں UC9 کے. اور ہم ایک خاندان جو ہمارا ہے وہ ایک خدمت والا خاندان ہے. ہم شروع سے لوگوں کی ہیلپ کرتے رہے ہیں. میرے والد صاحب SSG کمانڈو گوریلا تھے چراٹ میں، اور زبردست قسم کے وہ ایک انسٹرکٹر تھے. کافی سارے آرمی آفیسر جو ہے ان کی ٹریننگ لے کر آفیسر بنے. اور ہمارا ایسا خاندان ہے کہ ہم نے خدمت کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیں سمجھو کہ مجھے ورثے میں ملا. اچھا. اور پھر جب میں اور کامران صاحب فیلڈ میں آئے، ہم نے دیکھا یار کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کسی کے لیے کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے وائس آف ہیومینٹی بنائی، پراپر ایک سسٹم کے اندر لے کے آئے، اور وہ جو سلسلہ ہم پہلے کر رہے تھے اس کو پراپر ایک سسٹم میں لے کے آ گئے، اور لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے. اور میرے اندر بہت ساری تبدیلی آئی. میں نے جب وائس آف ہیومینٹی کی بنیاد رکھی تو میں کچھ بھی نہیں تھا. آج اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے کہ میں جو کچھ میرا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، میں یہی سوچتا ہوں کہ میں نے اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی اور اللہ پاک نے 70 گنا مجھے دے دیا. بے شک. آج کے انٹرویو کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ کچھ کریں. ٹھیک ہے رون صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ویلکم جی. آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ایک ایگزامپل سیٹ کریں ناظرین کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. ہم لوگ گھر بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں میں کچھ کر نہیں سکتا. آپ کے پاس بہت سی طاقت ہوتی ہے جو آپ انویسٹ نہیں کر سکتے. آپ انویسٹ کریں، آپ اپنا قدم اٹھائیں، وی او ایچ کو وزٹ کریں، ان کو دیکھیں یہ کیسے کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں یا نہ کریں، لیکن اپنا ایک ادارہ کھولیں. اپنا ایک ادارہ یہ نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں ہے کہ
آپ نے ڈائریکٹ 3 کیمپس نہیں کھولے، 5 کیمپس نہیں کھولے، پہلا کیمپس کھولا. آپ کے پاس کیمپس کھولنے کی بھی ہمت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں 4 بچوں کو بٹھا کے پڑھا دیں. یہی انسانیت کی خدمت ہے. اگر انسان کا درد محسوس کرے تو انسان کہلاتا ہے، اگر انسان اپنا درد محسوس کرو تو وہ تو یہ کوالٹی تو جانور کے اندر بھی موجود ہوتی ہے. VOH ایک ایسا ادارہ ہے جس میں وائس آف ہیومینٹی، انسانیت کی آواز بن رہا ہے، اور یہ ادارہ کسی بھی طرح سے کسی بھی ادارے سے کم نہیں ہے. اس میں پڑھے ہوئے بچوں کے اندر اتنی قابلیت ہوتی ہے. میں نے آج یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ کسی بھی آکسفورڈ سلیبس پڑھے ہوئے بچوں کے ساتھ کمپٹیشن کر سکتے ہیں. VOH کے اندر میڈیکل کی سہولیات جو دی جاتی ہیں وہ ایک سرکاری ادارے کے بڑے ڈاکٹرز آتے ہیں، ایک اچھے پرائیویٹ النفیس میڈیکل کالج جیسے بڑے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز آتے ہیں، جو اگر آپ جب سٹیپ لیتے ہیں تو یہ بھی لوگ آ کر آپ کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. بات ہوتی ہے سارے سٹیپ کی، مائنڈ سیٹ کی. آج ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا اور ایک سٹیپ لینا ہوگا. باقی اللہ سٹیپ لینے والوں کی مدد کرتا ہے. آج کا انٹرویو اسی کے ساتھ اختتام پذیر کرتے ہیں. سر ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو آپ کا جی، آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور میرا موقف لیا. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ عدیل آپ جیسے نوجوانوں کو اس ملک کو ضرورت ہے، اس قوم کو ضرورت ہے، اور مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ آپ نے آج وائس آف ہیومینٹی VOH جو سوشل ورکر ہیں ہم لوگ، اور ہم یتیموں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ نے میرے سے آپ نے اس پروگرام کا پہلا پروگرام ہے آپ کا. اللہ پاک آپ کو ترقی دے، آپ کی عزت میں اضافہ کرے اور آپ کو کامیابیاں دے. بہت شکریہ. اوکے ناظرین، تھینک یو ویری مچ.